آج ویو 360 میں ایک پاکستانی امریکی کا 2005 کے زلزلے میں تباہ ہونے والے لڑکیوں کے اسکول کی بحالی کا منصوبہ۔ 220 ملین لوگوں کا ملک چیریٹیز پہ کیسے چل سکتا ہے؟ افغانستان میں کئی نسلوں سے آباد سکھ برادری کے بقیہ اراکین بھی تشدد اور جنگ سے بچنے کے لیے بھارت منتقل۔ افغانستان میں یہ کہتے تھے کہ آپ انڈین ہو، ہندوستانی ہو، اب ادھر آ گئے تو یہ کہنا افغانی، ہم لوگ کہاں کے رہے۔ اور افریقی ملک بوٹسوانا میں معدومی کے خطرے سے دوچار گدھوں کے بارے میں تشویش۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی سالانہ میٹنگز کا سلسلہ اس وقت امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں جاری ہے۔ دونوں عالمی اداروں کی مشترکہ رپورٹس میں دنیا بھر میں کساد بازاری کا مزید خطرہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے صرف ٹائم کی بات ہو رہی تھی اور اب آنورڈز جو بات ہو رہی ہے کہ یہ کساد بازاری ڈیو ہے۔ امریکہ میں شرح سود میں اضافے سے باقی دنیا پر اس کے منفی اثرات کا خدشہ بھی ان میٹنگز میں ظاہر کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار آج کل آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی فال میٹنگز کے لیے واشنگٹن میں ہیں۔ واشنگٹن آنے سے پہلے پاکستان میں ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان پیرس کلب سے اپنے قرضوں کی ری شیڈولنگ نہیں کروائے گا۔ سرکاری اندازوں کے مطابق حالیہ سیلاب سے پاکستان کی معیشت کو $30 ارب کا نقصان ہوا ہے اور نئے اندازوں کے مطابق معیشت کی شرح نمو 2% کے لگ بھگ رہنے کا امکان ہے۔ تو ایسے میں پاکستان کی وزارت خزانہ کے پاس ملک چلانے کا کیا منصوبہ ہو سکتا ہے؟ اسی پر بات کرتے ہیں ماہر معاشیات ثاقب رضاوی سے۔ ثاقب، کیا پاکستان کے وزیر خزانہ کا یہ دعویٰ پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ وہ قرض بھی ری شیڈول نہیں کروائیں گے، بانڈز کی پیمنٹس بھی اور اس کے علاوہ بھی باقی ساری پیمنٹس ٹائم پہ ادا کر دیں گے؟ دیکھیں، یہ بہت چیلنجنگ سچویشن ہے اور اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں تو ڈار صاحب نے جو کہا ہے، انہوں نے کریڈیٹرز کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پیرس کلب کریڈیٹرز جو موسٹلی یورپین بائی لیٹرلز ہیں ان سے ری اسکیجولنگ نہیں مانگیں گے، نہ ہم ملٹی لیٹرل اداروں سے ری اسکیجولنگ مانگیں گے کیونکہ وہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ وہ ان کا جو فوکس ہے وہ موسٹلی چائنا، سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس پہ ہے کہ ان سے وہ بائی لیٹرل ری اسکیجولنگ ریکویسٹ کریں گے۔ اگر وہ کرتے ہیں تو ان کو کامیابی ہوتی ہے تو انہیں بریدنگ سپیس مل جائے گی، لیکن اوور آل سچویشن جو اس وقت پاکستان کی ہے وہ واقعی بہت مشکل ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی انڈیکیشن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بھی ریڈیوس کی ہے اور اس کے جو میجر کمرشل بینکس ہیں ان کی لانگ ٹرم فارن ڈپازٹس کی ریٹنگ بھی کم کی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ اوور آل جو یہ ہم ری نیگوسیشن کی بات کر رہے ہیں یا ری اسکیجولنگ کی بات کر رہے ہیں لون کی، وہ بائی لیٹرل لیول پہ ہوگی، تو آئی ایم ایف کی میٹنگز میں کیا مدعا ہو سکتا ہے اسحاق ڈار کا اس حوالے سے خاص طور پہ؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا محکمہ خزانہ کے وزیر بھی تبدیل ہوئے حال ہی میں، مفتاح اسماعیل کے بعد اسحاق ڈار نے ٹیک اوور کیا، اور اس تبدیلی کا آئی ایم ایف کے پروگرام پر آپ کے خیال میں کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ اسحاق ڈار نے اسی پریسر میں جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جس میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا کہ پیرس کلب اور باقی قرضے جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، اور جہاں ہم 32-33 بلین ڈالر ارینج کریں گے ہم 1.25 بلین ڈالر اور بھی ارینج کر لیں گے، تو اس بار ان کے واشنگٹن میں آئی ایم ایف سے ملاقاتوں کا فوکس ہوگا کیا پھر؟ اس میں وہ یہ میرے خیال میں آئی ایم ایف کے اسٹاف کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کو پیرس کلب اور ملٹی لیٹرلز اداروں سے ری اسکیجولنگ کی ضرورت نہیں ہے، وہ چائنا، سعودی عربیہ اور یو اے ای سے ری اسکیجولنگ کروا لیں گے، جس سے جو فائنینسنگ گیپ ہے وہ میٹ ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات جو ڈیفینیٹلی وہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ فلڈ آیا ہے اس کی وجہ سے پروگرام میں شاید کوئی تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ یہ شاید اوریجنل پروگرام اور اس کے ٹارگٹس کو ری نیگوشیٹ کریں گے۔ تو جو 25 اکتوبر کو 9th ریویو ہونے جا رہا ہے آئی ایم ایف پروگرام کا پاکستان کے ساتھ، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ فلیکسیبلٹی دکھائے گا آئی ایم ایف اور یہ مذاکرات جو ہیں یہ میٹنگز جو ہیں اسی کانٹیکس میں ہوں گی؟ میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف ڈیفینیٹلی یہ کنسیڈر کرے گا کہ ملک کو جو سیلاب سے ڈیمیج ہوا ہے وہ 30 بلین کے قریب ہے، اور بہت سے ملک ہیلپ بھی کر رہے ہیں، ملٹی لیٹرل ادارے بھی ہیلپ کر رہے ہیں،
تو اسٹاف اس کو اور IMF کا بورڈ اسے اگنور تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ بھی چاہیں گے کہ جو میکرو اکنامک پالیسیز گورنمنٹ نے کمٹ کی ہیں وہ ان ایسنس اپلائی ہوتی رہیں۔ لیکن ایک چیز آن دا ادر سائڈ آف اٹ، جو سیلاب متاثرین کا ہم ذکر کر رہے ہیں، سیلاب متاثرین کے لیے پاکستان سے امداد کے جو اب تک وعدے کیے گئے ہیں ان میں فنڈز تو بہت زیادہ پرومس ہوئے ہیں، لیکن جتنے بھی پرومس ہوئے ہیں وہ بھی ابھی تک پہنچنے پاکستان کے پاس اس طرح سے نہیں پہنچے گئے، بہت سست رفتار میں جا رہے ہیں۔ کس حد تک پاکستان سسٹین کر سکتا ہے ان حالات میں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ یہ فنڈز کی جو پہلا سٹیج ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہی ہے کہ کمٹمنٹ ہو، دوسرے یہ ہے کہ ابھی فلڈ ڈیمیج رپورٹ کی کمپلیٹ اسیسمنٹ نہیں ہوئی، اور اس کے بعد سے ہوپ فلی یہ پیسے جو ہیں یہ ریلیز ہونے لگ جائیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ثاقب رضاوی آپ کا۔ اب جس طرح سے اس وقت پاکستان کی معیشت کی صورتحال ہے اور IMF کا جو میٹنگز کا سلسلہ چل رہا ہے، اس حوالے سے ڈاکٹر جو اسحاق ڈار کا دورہ ہے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ شکریہ۔ 2005 کے زلزلے سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سکولز کی سینکڑوں عمارتیں تباہ ہوئیں، جن کی تعمیر 17 سال بعد بھی مکمل نہیں ہو سکی۔ نیو یارک کی ایک رہائشی مہرین سعید نے بچوں کی تعلیم میں رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک سکول کی تعمیر میں کراؤڈ فنڈنگ کا سہارا لیا۔ فیس بک پر ان کی شروع کی گئی کراؤڈ فنڈنگ سے انہوں نے لڑکیوں کے لیے ہائی اسکول تعمیر کیا۔ وائس آف امریکہ کی عائزہ عرفان نے اس اسکول پروجیکٹ کے بارے میں مہرین سعید سے مزید جاننے کی کوشش کی۔ ہم لوگ کسی نیچرل ڈیزاسٹر کے ہونے کا انتظار کرتے ہیں، پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ جی ہم چیریٹی دیں۔ 220 ملین لوگوں کا ملک چیریٹیز پہ کیسے چل سکتا ہے؟ میرا نام مہرین سعید ہے اور میرا تعلق جو ہے آزاد کشمیر سے ہے۔ بچپن میں نے آزاد کشمیر میں گزارا اور پھر میں اپنے پیرنٹس اور بہن بھائیوں کے ساتھ یہاں پہ USA میں آئے۔ نیو یارک یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا ان پبلک ایڈمنسٹریشن، پبلک پالیسی۔ اس کے بعد میں کافی کچھ سالوں سے نیو یارک سٹی کے میئر کے بجٹ آفس میں کام کر رہی ہوں۔ 2020 کے جنوری میں جو نیلم ویلی آف آزاد کشمیر میں جب آولانچ آیا تو اس ٹائم پہ میں پاکستان جانے کا ویسے ہی سوچ رہی تھی، اور میں نے کچھ اپنے فرینڈس وغیرہ سے کچھ کیش ڈونیشنز اکٹھے کیے۔ تو وہاں جب میں گئی مظفر آباد تو وہاں لوگوں سے پتہ چلا 17 سال گزر گئے ہیں 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کو، جس میں 1 لاکھ لوگ فوت ہوئے تھے۔ اس زلزلے میں 19,000 بچے فوت ہوئے تھے اور ان کے سینکڑوں سکولز جو ٹوٹ گئے تھے وہ جو دوبارہ بنائے نہیں گئے۔ کئی سٹڈیز یہ دکھاتی ہیں کہ 80% سے زیادہ سکول جو ہیں وہ دوبارہ بنائے نہیں گئے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس فنڈز نہیں ہوتے، اور گورنمنٹس نے کوئی شاید دھیان بھی نہیں دیا۔ مطلب پبلک سکولز وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں اور کئی بچے اسکول آتے بھی ہیں، لیکن وہ جب اسکول آتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ زمین پہ بیٹھتے ہیں، کھلی چھت کے نیچے، آسمان کے نیچے۔ جب وہاں پہ موسم خراب ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، تو پھر بچوں اسکول نہیں آ سکتے۔ تو مجھے اتنا افسوس ہوا کہ کشمیر جو ہے وہ خبروں میں تب آتا ہے جب کچھ لائن آف کنٹرول پہ کچھ ہو رہا ہو پاکستان انڈیا کے بیچ میں، پھر نیوز بنتی ہیں کشمیر پہ، یا کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو پھر کشمیر کے لوگوں کو نیوز میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ ایسی ٹریجڈیز گزر جاتی ہیں ٹائم کے ساتھ، انفارچونیٹلی لوگ جو ہیں بھول جاتے ہیں کشمیر کے لوگوں کو۔ 2005 کے جو زلزلے میں بچوں کے جو اسکولز ٹوٹے تھے ان کی ہیلپ کرنے کا میں نے سوچا، خاص طور پہ جو دیہات اور جو گاؤں لائن آف کنٹرول کے قریب ہیں ان پہ کانسٹنٹلی انڈیا کی سائڈ سے شیلنگ بھی ہوتی ہے، ان کو کانسٹنٹلی ایک تھریٹ ہوتا ہے ان کے گھر پہ۔ کئی دفعہ بچے کئی دن اسکول اس لیے نہیں جا سکتے کہ وہاں پہ خطرہ ہے۔ تو پہلا اسکول جس کے لیے فنڈز کلیکٹ کیے مظفر آباد ڈسٹرکٹ کی پریم کوٹ ولیج میں نیلم ویلی کے اندر وہ اسکول آتا ہے، اور اس میں مجھے بتایا گیا تھا کہ 250 بچیاں اسکول آتی ہیں اور وہ زمین پہ بیٹھتی ہیں۔ جو کلاسز سیشنز ہوتے تھے وہ باہر ہوتے تھے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں تو یہاں نیو یارک میں رہتی ہوں، میں وہاں جا کے تو بار مدد نہیں کر سکتی، تو ایک آسان طریقہ مجھے لگا کہ میں نے ایک کراؤڈ فنڈنگ کے بارے میں سوچا۔ میں نے فیس بک کا فنڈ ریزنگ پلیٹ فارم یوز کیا، فنڈ ریزر بنایا، اس کو میں نے لنک کیا CDRS کے ساتھ، کمپریہنسو ڈیزاسٹر رسپانس سروسز، جو کہ آزاد کشمیر میں کام کر رہی ہے۔ مجھے پھر ایک میسج آیا کسی سے، فیس بک کی ایک ریپرزینٹیو نے فیس بک کے بہاف پہ $1000 کا ڈونیشن اس میں ڈالا۔ پھر انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، کہا کہ فیس بک کے پلیٹ فارم سے بہت فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں اس طرح کے اسکول کے پروجیکٹ پہ ہم نے پہلی دفعہ ہمارا پلیٹ فارم یوز ہوتے دیکھا ہے، تو ہم بلکہ چاہتے ہیں کہ آپ کشمیر کے لیے
ہمارے پلیٹ فارم سے نان پروفٹ آرگنائزیشنس کے لیے اور بھی کریں. اور بلکہ فیس بک کی چیف ڈائیورسٹی آفیسر نے بھی مجھے ہائی لائٹ کیا ایز اے چینج میکر اینڈ آئی واز اے لٹل سرپرائزڈ. پھر یو ایس ایمبیسی ان اسلام آباد نے مجھے فیچر کیا تو مجھے اس چیز کی خوشی ہوئی کہ چلو کوئی اچھا کام کیا ہے تو آپ کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ اس کام کو پھر فیل کرتے ہیں کہ دوبارہ کریں گے. آئی فیلٹ ویری ٹچڈ بیکاز وہاں پہ پیرنٹس آئے ہوئے تھے, کمیونٹی کے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ بچیاں آئی ہوئی تھیں. ان کا پہلا دن تھا اسکول میں بلڈنگ کے ساتھ, اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ 250 بچیاں آتی تھی اسکول, اور جس دن اسکول کھلا ہے بلڈنگ کے ساتھ 300 بچیاں آئی ہیں. تو پھر مجھ میں موٹیویشن آئی کہ اب میں دوسرا اسکول بھی بناؤں. اور اب وہ جو جھیلم ویلی میں پرائمری اسکول بن رہا ہے اس کے لیے $25,000 ریکوائرڈ تھے. ودن 5 days الحمدللہ $25,000 اکٹھے ہو گئے. اور جھیلم ویلی میں یہ ایک پرائمری اسکول ہے, 1st سے لے کے 5ویں گریڈ تک کے بچے ہیں. ان بچوں نے اپنی زندگی میں ایک اسکول کی بلڈنگ نہیں دیکھی, لیکن یہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. آزاد کشمیر کی پاپولیشن 4.5 ملین ہے. وہاں پہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ پرائمری اسکول کی انرولمنٹ ریٹ ایون لڑکیوں کے لیے اوور 90% ہے اور لڑکوں کے لیے 98% ہے. تو کشمیر کے لوگوں کا یہ ایک بہت پازیٹیو اور اچھی بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. جب آپ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں نا تو ان بچوں کو اپنے فیوچر کے لیے امید نظر آتی ہے. آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے. VOA+ پر معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں, حقیقی کہانیاں, حقیقی لوگ. صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے. کسی بھی وقت, کسی بھی جگہ, صرف VOA+ پر. امریکی محکمہ خارجہ نے اس ہفتے افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ جابرانہ سلوک کے الزام میں سزا کے طور پر طالبان کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے. امریکہ نے طالبان کے موجودہ یا سابق اراکین کی جابرانہ پالیسیوں اور تشدد کے ذریعے خواتین کو دبانے کی وجہ سے کئی افراد پر ویزا پابندیوں کا اعلان کیا. مسلسل تشدد اور جنگ سے افغانستان کی اقلیتی آبادیاں بھی پریشان ہیں. 80 کی دہائی میں افغانستان میں آباد سکھوں کی تعداد لاکھوں میں تھی جو نسلوں سے یہاں آباد تھے, لیکن گزشتہ سال جب طالبان نے کابل کا کنٹرول سنبھالا تو سکھ کمیونٹی کی تعداد افغانستان میں صرف چند سو ہی رہ گئی تھی. حال ہی میں افغانستان میں باقی بچنے والے تقریباً 50 سے زائد سکھ ملک کے حالات سے تنگ آ کر بھارت چلے گئے ہیں. وائس آف امریکہ نے نئی دہلی پہنچنے والے ایک ایسے ہی سکھ خاندان سے بات کی. نیو دلی کے ایک سکھ گردوارے میں ہربان سنگھ شکرانہ ادا کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں. افغانستان جہاں ان کا خاندان کئی نسلوں سے آباد تھا, اسے چھوڑنے کے بعد سے یہ جگہ اب ان کا عارضی ٹھکانہ ہے. آٹیا چھوڑ, دکانیں چھوڑ, پارے ہم اپنے گھر دکانیں چھوڑ کر اپنی جانیں بچانے کے لیے خالی ہاتھ چلے آئے ہیں. وہاں حالات انتہائی خراب ہیں. خراب آیا حالات خاطر اسی اتحایا. ہربان سنگھ اور ان کے بیٹے افغانستان میں مقیم چند سو سکھوں میں شامل تھے جب طالبان نے گزشتہ سال اقتدار پر قبضہ کیا. اب زیادہ تر سکھ برادری وہاں سے منتقل ہو چکی ہے. تازہ ترین نقل و مکانی کی وجہ جون میں کابل میں ایک گردوارے پر مہلک حملہ تھا, جس سے سکھ کمیونٹی کو نشانہ بنانے والے تشدد کی واپسی کے خدشات بڑھے. طالبان کی واپسی سے بھی پہلے گردواروں پر آئیسس جیسی تنظیموں کی جانب سے حملوں کے باعث سکھوں کی اکثریت ملک چھوڑ کر چلی گئی تھی. یہ سکھ خاندان جو پہلے کبھی بھارت نہیں آیا تھا, اس گردوارے میں خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے. یہ گردوارہ بھارت میں افغان سکھوں کا پہلا پڑاؤ رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ دھماکوں کو پیچھے چھوڑ دینا باعث سکون ہے, لیکن پھر بھی افغانستان سے نقل مکانی مشکل تھی. ہمارے وہاں پر گردوارے ہیں اور چشمہ صاحب تھا جو سروور صاحب تھا گرو نانک صاحب جی کا. ہم وہاں پر میلے پر جا رہے تھے, پرماشی پر جو ہمارے اور ویساکھی پر ہمارے میلے ہوتے تھے. اس کو یاد ہماری آتی ہے, بہت ہمارا دل من دکھتا ہے. لیکن یہ صرف تشدد کا خوف نہیں تھا. طالبان کی اقتدار سنبھالنے کے بعد سے افغانستان میں آنے والے معاشی زوال سے ان کا کاروبار بھی متاثر ہوا. بہت سے دوسرے سکھوں کے مانند یہ خاندان بھی جلال آباد میں مسالوں کی ایک دکان چلاتا تھا. کام شام جو پہلے تھا ویسے نہیں تھا, تھوڑا سے ہلکا ہو گیا تھا. جو پہلے تھا ویسے نہیں تھا, لیکن گڑبڑ زیادہ تھی. لوگ زیادہ بہت زیادہ نہیں آ رہے تھے. پھر سے زندگی بنانا مشکل ہوگا.
جبکہ نئی دلی نے افغان سکھوں کو ویزے اور رہائشی پرمٹس دیے ہیں۔ بھارتی شہریت ملنے کا انتظار طویل اور غیر یقینی ہو سکتا ہے۔ 30 سال پہلے افغانستان چھوڑنے والے پرتاپ سنگھ کے مطابق اس سے ان کے لیے ایک الجھن پیدا ہو چکی ہے۔ افغانستان میں یہ کہتے تھے کہ آپ انڈین ہو، ہندوستانی ہو، اب ادھر آ گئے تو یہ کہنا افغانی، ہم لوگ کہاں گرائے، ہم کچھ پتہ نہیں کہ ہم لوگ کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے۔ جو لوگ حال ہی میں بھاگ کر بھارت آئے ہیں وہ ایک نئی زندگی شروع کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں، اور نہ ان کے بچے اچھی لیول پہ پڑھائی کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی آدھار کارڈ ہے یا پین کارڈ ہے کہ وہ اپنا کام کرے اور بینک اکاؤنٹ کھلوا لے، ایسا کچھ سود ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ آج بھی پریشانی میں جی رہے ہیں، کوئی فرٹیلائزر لگا رہا ہے، کوئی بالے بکوڑی بیچ رہا ہے۔ اور نیا آنے والا یہ سکھ خاندان جانتا ہے کہ آگے کا سفر مشکل ہوگا۔ انجنا پسریچا کے ساتھ عبدالعزیز خان، وائس آف امریکہ۔ کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں۔ یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے۔ اس ہفتے سندھ کابینہ نے صوبے میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے پیش نظر محکمہ جنگلی حیات کے مشورے پر مقامی پرندوں اور موسم سرما میں نقل مکانی کر کے آنے والے آبی پرندوں کے شکار پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ پابندی کس حد تک نایاب پرندوں کے تحفظ میں مدد کر سکے گی، اس پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب سے۔ ثاقب، کون کون سے پرندے اس شکار کی پابندی کے زمرے میں آتے ہیں؟ کتنی کارآمد ہوتی ہیں ایسی پابندیاں عموماً؟ اور کیا اس پابندی کا اطلاق غبارہ بسٹرڈ کے شکار پہ بھی ہوگا؟ جی اسد، بہت اہم سوال ہے کہ کیا کون کون سے ایسے جانور ہیں، کون کون سے ایسے پرندے ہیں جن کے شکار پر پابندی لگائی گئی ہے۔ جب سندھ کابینہ کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ مقامی پرندوں اور جو مہاجر پرندے ہیں یعنی کہ مرغابیاں جو کہ سائبیریا سے ہجرت کر کے پاکستان کے مختلف علاقوں اور پھر افریقہ تک یہ لوگ جاتے ہیں، یہاں پر ان کے شکار پر پابندی عائد کی گئی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ گیم برڈز کہلاتے ہیں جو کہ تقریباً 8 ہیں سندھ صوبے میں۔ اگر ہم بات کریں تو تقریباً 340 کے قریب برڈز کی اسپیشیز ہیں، جن میں سے 8 ایسے ہیں جن کو گیم برڈز کہا جاتا ہے اور ان کے شکار پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ تو اس طرح کل ملا کر کوئی 8-9 ایسے پرندے ہیں جن کے شکار پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ تو ثاقب، جو جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں اور ماہرین ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے اس فیصلے پہ؟ ان کے خیال میں کتنا اثر ہوگا اس کا؟ جی، جو وائلڈ لائف کنزرویشن کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات اچھے تو ہیں، لیکن اس کو جو ہے ہولسٹیکلی اپروچ کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اور دیگر پرندے ہیں، دیگر جو اسپیشیز ہیں، خاص طور پر تلور کا شکار جو کہ بہت زیادہ یہاں پر ہوتا ہے، صحرائی علاقوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی پابندی لگانے کے اوپر غور کیا جانا چاہیے۔ لیکن پاکستان کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ تلور کا شکار ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کا ایک اہم ستون ہے، اور بہت سارے عرب شہزادے اکتوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری کے موسم میں بھی یہاں پر آتے ہیں، شکار کرتے ہیں۔ نہ صرف شکار کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کو ڈالرز کی مد میں فیس بھی ادا کرتے ہیں۔ ثاقب، لاسٹ پہ کوئکلی اگر یہ بتا سکیں کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں قانونی طریقے سے شکار کی اجازت ہے، لیکن غیر قانونی شکار بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، اسے روکنے کے لیے بھی کوئی اقدامات ہوتے ہیں اس عموماً؟ اور خاص طور پہ یہ جو کل آیا ہے ہمیں سندھ کابینہ کی طرف سے ڈائریکٹو، اس میں کچھ ایسا شامل ہے؟ اصل بالکل اس طرح کے جو قوانین ہیں ان کو مزید مستحکم اور مضبوط بنایا جاتا ہے، اور اس میں جو سزاؤں کا جو عنصر ہے وہ اب بھی بتایا جا رہا ہے کہ کافی کم ہے۔ اگرچہ اگر ہم سندھ کے جو وائلڈ لائف ایکٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو سزا ہے وہ 6 مہینے قید کی ہے اور 10,000 سے لے کر 14 لاکھ تک جرمانہ ہے۔ لیکن جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں، جو شکار کرتے ہیں، وہ کافی زیادہ بااثر ہوتے ہیں اور ان کے لیے جرمانہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے جرمانے کی شرح کو مزید بڑھانے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو قوانین ہیں ان کو مزید سخت کیا جائے تاکہ جو ہے تاکہ لوگ اس کو مس یوز نہ کر سکیں۔ اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ جو ابھی حال ہی میں جو ترمیم کی گئی ہے اس میں جو وائلڈ لائف کے جو برڈز ہیں ان کو رکھنے پر اور ان کو کسی بھی قسم کی ان کی تجارت پر مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ بہت شکریہ محمد ثاقب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے کہ جو سندھ کابینہ کی طرف سے ابھی نئی پابندی لگائی گئی ہے اس حوالے سے کہ پرندوں کا تحفظ ہو سکے، اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ بات ہو رہی ہے پرندوں کے تحفظ کی، تو چلتے ہیں براعظم افریقہ کے لگ بھگ 23 لاکھ کی آبادی والے ملک بوٹسوانا، جو کہ انتہائی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ بوٹسوانا کا 1/3 سے زیادہ حصہ جنگلی حیات اور انہیں قدرتی ماحول فراہم کرنے کے لیے وقف کیا گیا ہے۔
لیکن بوٹسوانا میں معدومی کے خطرے سے دوچار گدھ کی ایک قسم کو ان دنوں زہریلے مواد سے خطرہ لاحق ہے۔ اگست میں ملک کے ایک نیشنل پارک میں سفید پشت والے 50 گدھ ایک بھینس کی لاش کو کھانے کے بعد مردہ پائے گئے۔ پچھلی چند دہائیوں میں بوٹسوانا اور جنوبی افریقہ میں گدھوں کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کسان اپنے کھیتوں میں زرعی کیمیکل استعمال کر رہے ہیں اور گدھ حادثاتی طور پر اس زہر کا شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن حال ہی میں بوٹسوانا کے حکام نے کہا ہے کہ گدھوں کو جان بوجھ کر مارا جا رہا ہے، کیونکہ مردار کھانے والے یہ پرندے لاشوں کے اوپر منڈلاتے ہیں، جسے پارک رینجرز غیر قانونی شکار کرنے والوں کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرندوں کے جسم کے اعضاء کو زیادہ تر مغربی افریقہ اور ایشیا میں روایتی ادویات میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ جنوبی افریقہ اور بوٹسوانا میں حال ہی میں زہر کے نتیجے میں معدومیت کے خطرے سے دوچار 150 سے زیادہ سفید پشت والے گدھ ہلاک ہوئے۔ دونوں مواقع پر پرندوں کے جسم کے اعضاء کو نکال لیا گیا تھا۔ برڈ لائف بوٹسوانا کے CEO موشرگانی کوتسیتسے کا کہنا ہے کہ یہ ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ For Botswana, this is the first time we received a record. بوٹسوانا میں یہ پہلا موقع ہے کہ ہمیں ایسا ریکارڈ ملا جہاں جسم کے اعضاء نکال لیے گئے ہوں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایسا نہیں ہوا ہوگا، لیکن ہمیں ایسی کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ یہ واقعہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ہم اب سوچ رہے ہیں کہ ایسا پہلے سے ہو رہا تھا، لیکن اسے رپورٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ 3 ستمبر گدھوں سے متعلق آگہی کا عالمی دن، جو بوٹسوانا میں 17 ستمبر کو منایا گیا۔ اس کا پیغام تھا گدھوں کا تحفظ، گدھوں کو زہر سے بچانے کے لیے زرعی کیمیکل کے غلط استعمال کو روکیں۔ موشرگانی کا کہنا ہے کہ لوگوں کو گدھوں کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ عوام کی آگہی کی ایک مہم چلانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جانوروں کے تحفظ پر کام کرنے والے نیل فٹ کا بھی کہنا ہے کہ عوام کی تعلیم بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ The only way to tackle it, in my opinion, is education. اس سے نمٹنے کا واحد طریقہ میری رائے میں تعلیم ہے، اور اس وقت برڈ لائف بوٹسوانا اور چیتا کنزرویشن بوٹسوانا اور 1 یا 2 دیگر تنظیمیں بچوں کو آگاہی دینے کا بہترین کام کر رہی ہیں، لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہر وقت کھیتوں یا مویشیوں کے باڑے میں رہتے ہوں۔ 2019 میں بوٹسوانا میں سفید پشت والے 500 سے زیادہ گدھوں کو جان بوجھ کر زہر دیا گیا، اور گزشتہ 1 دہائی میں 2000 سے زیادہ گدھوں کو شکاریوں نے اور زرعی کیمیکلز کے استعمال نے ہلاک کیا ہے۔ وائلڈ لائف اور نیشنل پارک کے ڈائریکٹر کھابیلو سنیاتسو کا کہنا ہے کہ ان کا محکمہ گدھوں کی تعداد میں کمی سے پریشان ہے۔ So we are developing a vulture action plan. ہم گدھوں کے تحفظ کے لیے ایک منصوبہ تیار کر رہے ہیں جو تمام کوششوں کو یکجا کرے گا، لیکن اس عملی منصوبے کی دستاویز تیار کرنے سے پہلے ہی محکمے نے کچھ پیش رفت کی ہے، اور وہ وزارت زراعت کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان مخصوص زرعی کیمیکلز کا استعمال چھوڑ دیں جو جنگلی حیات کے لیے زہریلے پائے گئے ہیں۔ سفید پشت والا گدھ ماحول کے تحفظ کی بین الاقوامی یونین کی ان پرندوں کی سرخ فہرست میں شامل ہے جو معدومی کے شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ اگرچہ درست تعداد حاصل کرنا مشکل ہے، ماہرین جنگلی حیات پورے افریقہ میں مقامی آبادی میں گدھوں کی نمایاں کمی کی اطلاع دے رہے ہیں۔ کنڈوسی ڈوبے کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ جس طرح سندھ کابینہ کی طرف سے ایک اجلاس میں سامنے آیا یہ فیصلہ کہ اس وقت جو پابندی لگائی جائے شکار پہ وہ کچھ حد تک مدد کر سکتی ہے سیلاب سے متاثرہ ان جانوروں کو بھی اور جنگلی حیات کو بھی۔ شاید اسی طرح کی پابندیاں آن ورڈز بھی ایک سرٹن لیول پہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو مختلف جنگلی حیات کے جو کنزرویٹو جو لوگ ہیں اور جو ماہرین ہیں اس حوالے سے جو تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اس پہ ہمیشہ بات کرتے پائے جاتے ہیں۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voa urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے VOA urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔